نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، درس تصوف میں ذکر کا بیان ہو رہا تھا. آج خصوصاً جو چند اذکار ہیں، یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اذکار تعلیم فرمائے ہیں اپنی امت کو کہ تم نے اللہ رب العزت کو کیسے یاد کرنا ہے. بہت سے احادیث کی کتابوں میں پورا ایک الگ چیپٹر، ایک الگ کتاب ہوتی ہے جو یہ جو یعنی کن الفاظ کے ساتھ کیسے، کتنی مرتبہ، کس وقت کیسے خدا کو یاد کیا جائے. تو بہرحال ان میں سے چند باتیں انشاءاللہ العزیز آج عرض کی جائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے قیامت کے دن اس کو یعنی میزان عدل کے جو ترازو اس کے پرڑے میں رکھا جائے گا، تو جو بھی نیکیاں سب اس میں رکھی جائیں گی، لیکن ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر دوسری جانب ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھی رکھا جائے، یعنی اگر ان کو آپس میں ملایا جائے تو یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، تو پھر بھی اس کا پلڑا ہمیشہ باری رہے گا. ساتوں زمینیں بھی اور ساتوں آسمان بھی مل کر اس کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ زمین کی خاک کے برابر اگر اس کے گناہ ہوں گے تو یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پھر بھی معاف فرما دیتا ہے. شرط صرف ایک ہے، سچے دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ. نیت خالص ہو، صدقے نیت، صدقے فرمایا وہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ، یہ بھی، یا لا الہ یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے. یہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ آگے آ رہا ہے ویسے بھی، اور اتنے مرتبہ الحمدللہ، اور اتنے مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ ہو جائیں گے یعنی 99. تو مکمل انسان کرے اس کے ساتھ. تو اس کا آگے بھی مزید انشاءاللہ لازمی عرض کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی ہر روز 100 مرتبہ پڑھے 10 غلام آزاد کرنے کے مساوی اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ جو کلمہ ہے یہ شیطان پر بہت بھاری ہے. اور جو انسان رات کے وقت اس کی تسبیح کر لے، وہ شیطان کے گرد اللہ تعالیٰ اس طرح دیوار بنا دیتا ہے اس کلمے کو، جیسے قلعے ہوتے ہیں نا، قلعے کی دیوار مضبوط ہوتی ہے اور کوئی دشمن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جو آدمی یہ کلمہ رات کے وقت پڑھے گا تو پورا رات شیطان کے اثر سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا. اور جب صبح پڑھے گا تو پورا دن شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا. وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز کے بھی بعد پڑھا جاتا ہے. یہ اسی لیے تو یہ اس کا یعنی یہ کلمات کو اپنا ورد بنائیں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اگر 4 غلام ہوں، آدمی ان کو خریدے اور ان کو آزاد کر دے، خرید کر، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ 4 غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی، جانتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو فرمایا 4 غلام آزاد کرنے کے مساوی صرف اللہ تعالیٰ بندے کو یہ کلمہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا آسان ہے. میں نے ابھی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ دریا کی کشادگی کے برابر ہوں، جتنے دریاؤں میں پانی اور پانی کے جتنے قطرات ہیں ان کے برابر بھی اگر گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی مرتبہ الحمدللہ، اتنی مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے جو ابھی میں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت آسان سا ہے، کوئی لمبی ایک لائن میں یہ، اگر کسی کو یاد نہیں تو پلیز اس کو یاد کر لیں۔ فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرا یعنی سوشلی طور پر میں تنہائی کا شکار ہوں۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ، ہو جاتے ہیں، خصوصاً کہتے ہیں جیسے جیسے عمر کی انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے دوست کم ہوتے جاتے ہیں، تو جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی تنہائی زیادہ ہوگی، اور جتنا انسان بڑے شہر میں آباد ہوگا اتنا ہی تنہا ہوگا۔ دو چیزیں یاد رکھ لیں، یہ الٹی ہوتی ہیں، جتنا شہر بڑا اتنی تنہائی بڑھی، اور جتنی عمر زیادہ اتنی زیادہ تنہائی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ جو اس کے سنگی ساتھی وہ مرتے 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 وہ آدمی اکیلا رہ جاتا ہے، باقی جو نئی نسل ہوتے ہیں اس کے ساتھ تو کوئی مطابقت ہوتی نہیں ہے انسان کی، وہ ان کو ساتھ بیٹھ نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ بہرحال اس نے بھی یہ شکایت کی، تو میں اب محتاج ہوں، تنگ دست بھی ہوں، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ اللہ، بلکہ حضور سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تنہائی ہوتی ہے نا، اے لوگوں کا چھوڑنا، یہ اللہ کا شکر پڑا کرو، یہ اللہ کا شکر پڑا کرو کہ لوگوں نے آپ ہی چھوڑ دیا ہے، بجائے تو ان کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اگر کسی نے چھوڑ دیا اللہ کا شکر پڑھ، الحمدللہ پڑھ، چھوڑ دیا ہے، وہ جو وقت ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر ہے؟ تو فرمایا کیا تو اس تسبیح سے باخبر نہیں ہے کہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو اللہ کی مقبول یعنی مخلوق کی تسبیح ہے، اور جس کی وجہ سے فرشتوں کو رزق ملتا ہے، جو ان کی خوراک ہے۔ فرمایا یہ پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ فرمایا یہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے بیٹھنے سے 1000 گنا بہتر ہے یہ چیز۔ وہ وقت اللہ کے بندوں اور یقین کر لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے بندوں ڈپریشن کے شکار تم ہو کہ تم نے دین پڑھا نہیں ہے، ورنہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا سکون انسان کو پھر اللہ کی یاد میں آتا ہے نا، قرآن حکیم کی تلاوت کریں اس وقت میں، یہ اذکار کریں اس وقت میں، اور ڈپریشن کا تو نام و نشان ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے 100 بار پڑھا کرو، دنیا خواہ مخواہ تیری طرف متوجہ ہو، اور حق تعالی ہر کلمے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ قیامت تک بندے کے لیے وہ تسبیح کرتا ہے۔ ہر ایک مرتبہ انسان جب سبحان اللہ کہتا ہے نا، تو وہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ پھر آگے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس اللہ کے ذکر کا جو نفع ہے اور ثواب ہے اس بندے کو ملتا ہے۔ اور فرمایا تجھے اور یہ باقی ہے، خدا جانے فرشتوں کی کتنی لمبی عمر ہوتی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کرو، اور باقی یہ بھی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 ایسے کلمے ہیں جس یعنی سورج کے نیچے، جہاں جہاں سورج چمکتا ہے اس کے نیچے،
مجھے سب سے زیادہ پسند، اور خدا کو بھی یہ کلمہ بہت پسند ہے۔ یہ زبان پر تو بڑے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن میدان میں جب قیامت اس کا بہت وزنی ہوں گے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھا کرو۔ کچھ غریب صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جتنے ان کے نیک کام ہم سے تو زیادہ ہیں۔ وہ جب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کا یعنی وزن تولے جائیں گے تو ان کا تو بڑا ہمیشہ ہم سے بھارے رہے گا۔ تو اب روزی کسی کی کشادہ کرنا یا تنگ کرنا تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی شان ہے۔ تو ہمیں پھر اللہ نے روزی بھی نہیں دی، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے کہ جنت میں ان کو مقام اعلیٰ مل جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں، اگر وہ کام کرو گے نا تو فرمایا یا ان کے مساوی یا ان سے بھی بہتر ہو جاؤ گے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ اگر وہ صدقہ کرتے ہیں تم صدقہ نہیں کر سکتے تو فرمایا تم روزانہ سبحان اللہ، اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ صدقہ ہی دینے کے مساوی ثواب ہے۔ فرمایا کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے منع کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا جو آدمی لقمہ حلال اپنے بچوں کے، بیوی کے یا مہمان کے یا کسی کے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس کو بھی صدقے ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر ہی کو آگے جائیں گے۔ فرمایا تم بھی اگر نیت اچھی کر لو، اپنے اعمال کو اچھی کر لو، اپنے زبان اللہ کے ذکر سے تر کرو، تو فرمایا کہ تمہیں بھی بہت عظمت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ اکرام میں، آپ کا چہرہ بڑا یعنی پرمسرت، خوشی کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر تھے۔ تو جیسے آدمی خوشی پتہ چل جاتا نا، صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے چہرے سے بڑی خوشی نمایاں ہے، تو کوئی خاص بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں خاص بات ہے۔ فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب، جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور جب ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو میں 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ اور فرمایا اپنے امتیوں سے کہہ دو، اور 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 رحمتیں ملتی ہیں، اور جب یہ کوئی درود پڑھ کر مجھ سے معافی مانگے میں انہیں بخشش عطا کرتا ہوں۔ فرمایا اپنے امتیوں سے کہہ دو یہ اب تمہاری مرضی ہے، میری رحمت، میری مغفرت، میرا کرم کم حاصل کرنا چاہتے ہو یا زیادہ؟ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھو گے اتنا ہی زیادہ میری رحمتیں تمہیں نصیب ہوں گے، جتنا زیادہ درود و سلام پڑھو گے اتنے ہی تمہارے گناہ معاف ہوں گے، جتنا درود و سلام پڑھو گے اتنے ہی زیادہ تمہاری مغفرت و بخشش ہوگی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کو انسان پڑھے اور اس کے بعد کلمہ استغفار پڑھے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ 34 پارے میں آتی ہے۔ اللہ پاک فرمائے جو لوگ ان سے کوئی بے حیائی کا کام، گناہ کا کام ہو گیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ کو یاد کیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اصرار نہ کریں اور جان بوجھ کر، تو اللہ پاک نے فرمایا
یہ آیت پڑھے، اور وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رحيما، اور یہ آیت پڑھے کہ جو آدمی، یہ 5ویں سپارے میں آتی ہے، فرمایا جس آدمی نے بھی کوئی گناہ کا کام کیا، اپنے پر اپنی جان پر ظلم کیا، پھر اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، معاف کرنے والا پائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب یہ صورت اذا جاء نصر اللہ کی آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت، اللہ کی فتح اب آ گئی ہے۔ سارے صحابہ کرام خوش ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کسی بھائی یہ تو خوشی کا موقع اور رونے کا موقع تو نہیں ہے۔ تو دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کی جو قرآن فہمی تھی نا، وہاں پر کسی کا بھی دل نہیں پہنچتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں رویا اس لیے ہوں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس قرآن پاک بھی اس صورت میں کیا خدا کا حکم ہے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، میرا محبوب اب آپ کا مشن مکمل، اب آپ شروع کر دیں اللہ کی تسبیح اور اللہ کے استغفار کو شروع کر دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ خدا پاک نے فرمایا کہ اب چونکہ آپ نے مشن مکمل کر دیا ہے، اب جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں تسبیح، اور اسی لیے جو آدمی 60 سال کا پہنچ جائے تو اس وقت چاہیے کہ بندہ اگر کوئی دنیا کے کاموں کو کم سے کم کر کے اب زیادہ تر اللہ کی یاد کی طرف انسان اپنے آپ کو لگا دے۔ زیادہ نہ، اگر زیادہ پہلے یوں تو ساری زندگی ایسے گزارنی چاہیے، لیکن 60 سال ہو جائے تو اس کے بعد تو قبر بالکل انسان کے قریب ہوتی ہے، تو پھر تو انسان کو ہمہ وقت لگ جانا چاہیے اسی کام میں۔ اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا تھا سبح بحمد ربک واستغفر، تو فرمایا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ یہ کلمہ پڑھے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ تو فرمایا جو آدمی یہ کلمہ استغفار پڑھے گا اور کسی بھی تکلیف میں ہو، کوئی بھی اس کا مسئلہ ہو، فرمایا اس کا ہر مسئلہ بھی حل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بھی خوشیاں مسرت عطا فرمائے گا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور ابھی مجھے کسی نے جناب روزی کی تنگی ہے تو فرمایا اس کی روزی اتنی اللہ پاک اس کا رزق کشادہ فرما دیتا ہے، ایسا اس کا رزق کشادہ فرما دے گا۔ اور یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں نا، اس کی اصل جڑ گناہ ہوتے ہیں۔ رکاوٹ کہاں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی بندش ہوگی، بس بندش کی دور باہر سے نہیں آتے، جی ہاں جی جادو باہر سے نہیں ہوا، یہ جادو تیرے اپنے اندر ہے۔ جب تو چینج ہو نا، کر توبہ استغفار، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر بارش برسے گی تو وہ بھی رحمت کی بارش ہوگی، پھر ہر طرف سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تب کھلتے ہیں جب انسان گناہوں کو چھوڑ کر اور جو کیے ہوئے ان کی معافی اللہ سے مانگے، پھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو فرمایا 70 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کرتا ہوں تو تمہیں تو ظاہر بات ہے اگر میں معصوم ہو کر اللہ کا حبیب ہو کر میں 70 بار کرتا ہوں تو تمہیں تو بہت زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ فرمایا روزی نہیں ہے تو اللہ روزی عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن سما کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک نہ جناب عرصہ ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تو بچہ نہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ بچہ عطا کر دے، اولاد کی نعمت سے۔ آپ نے فرمایا توبہ استغفار کیے گا۔ ایک آدمی آیا، اس نے اپنی بیماری کا رونا رویا، فرمایا توبہ استغفار کر۔ ایک آیا جناب ہمارے علاقے میں بارشیں بند ہیں، آپ نے جو بھی آپ کے پاس آتا نا، آپ اس کو ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں کہ کلمہ استغفار پڑھ۔ اور کچھ عرصے کے بعد ہوا، یہ سارے اب واپس آئے، بے اولاد کو اولاد اللہ نے دے دی، بیمار کو اللہ نے شفا دے دی، جب بارشیں نہیں ہوتی وہاں بارشیں ہو گئی، جس کا جو مسئلہ تھا وہ سارے ہی آئے۔ انہیں حضرت صاحب ہمیں بتاؤ، مسئلے مختلف تھے، وظیفہ ایک تھا،
नतीजा हमने अपने आंखों से देख लिया। वजह आपने फरमाया तुम नहीं जानते हैं। ये औलाद भी अल्लाह की रहमत है, बारिश भी अल्लाह की रहमत है, सेहत भी अल्लाह की रहमत है। जब बंदा गुनाह करता ना तो अल्लाह ताला बंदे से अपने रहमत को रोक लेता है। मैंने कहा तेरा जब तू तौबा करेगा ना तो तू अपने गुनाह से बाज आ जाएगा, अल्लाह से माफ़ी मांगे तो जो तेरी रुकावट है वो दूर हो जाएगी। हर इसी तरह हर एक की जो रुकावट है ना उसके काम में वो दूर होती चली जाएगी और ये सारी रहमतें तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो फरमाया इसलिए अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जो आदमी इसको कसरत के साथ पढ़े फरमाया उसके गुनाह भी माफ़ होते हैं। अगर जो रेत के ज़र्रों के बराबर, दरख्त के पत्तों के बराबर, दुनिया के दिनों के बराबर जितना भी हों, तो फरमाया जो आदमी 2 रकात नफल पढ़े और या वैसे नमाज़ पढ़े और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हम नमाज के बाद इसको पढ़ते हैं, तो इसकी कसरत करनी चाहिए। तो इसी तरह ये जो चौथा कलमा है और तीसरा कलमा है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। 5वें कलमे की मैंने अभी अर्ज़ कर दी, चौथे कलमे की बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। तीसरे कलमे की तो इंतहा दर्जे की फजीलत है ना। तो और कुछ नहीं तो तीसरा कलमा खुद भी पढ़े, अपने औलादों को भी सिखाए इंसान। चौथा कलमा पढ़े, पहला कलमा पढ़े और दूसरा कलमा भी पढ़े। इसी तरह ये जितने 6 कलमे हैं ना, इनको इंसान याद करके इनको वजीफ़ा बना ले, कम अज़ कम, ज़्यादा ना सही तो कम अज़ कम रात सोने से पहले ये तमाम कलमा पढ़ कर इंसान सोए और सुबह उठकर फिर इनको पढ़ ले, तो ये इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हर आदमी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वज़ाइफ मुकर्रर कर ले कि मैंने सुबह के वक्त ये फ़लानी सूरत पढ़नी है या फ़लाने कलमा पढ़ना है, ज़ोहर के वक्त मैंने ये काम करना है, असर के बाद मैंने ये, लेकिन अपने ज़िंदगी को कुछ तकसीम कर लें। और ये अल्लाह के और भी जितने भी हदीस में हैं, ज़ाहिर बात है इंसान मसरूफ़ होता अपने कामों में भी, तो उनमें से कुछ वक्त निकाले। इसी तरह मतलब हम घर से चले, मस्जिद आने तक तो कोई काम नहीं है ना, तो उस दौरान अल्लाह का जिक्र करें। यहाँ से वापस जाते वक्त अल्लाह का जिक्र कर लें। कोई मकसद बातें बहुत से ज़िक्र हैं, मैं इंशाल्लाह मज़ीद अर्ज़ करूँगा। तो अपने वक्त को फ्री ना रहने दें। जो फ्री टाइमर बस यहाँ से लेकर घर जाने तक ये तो यकीन है, लेकिन इसको भी फ्री ना रखें। इसमें अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह अल्लाह, कलमा शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तौबा इस्तिग़फ़ार, बाकी आयतुल कुर्सी, बाकी जो सूरतें हैं, ये अपने अपने हिसाब से। किसी के पास वक्त ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करे, किसी के वक्त अगर कम जिक्र है तो फिर अपने हिसाब से लेकर कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र, इससे अपने ज़बान को हमेशा तर रखे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।